جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں جو ہے پازیٹیو کووڈ پیشنٹس کی جو تعداد ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے 1700 جو ہے 10 کیسز ہمارے ٹوٹل پازیٹیو کیسز ڈسٹرکٹ میں آ گئے ہیں، جس میں سے ہمارے جو ہے 948 کیسز جو ہے وہ ان کا باضابطہ علاج ہو کر کے وہ صحتیاب ہو کر کے گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ہے 705 ایکٹیو پازیٹیو کیسز ہیں، جبکہ 57 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ڈیتھس ہوئی ہے۔ یہ نمبر چونکہ ہر روز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ہر دن لگ بھگ 30 اور 40 کے بیچ میں کیسز آ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کی ریکوری ریٹ کافی اچھی ہے، ہماری 60% کے آس پاس ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس میں خاص طور سے جو پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ ڈیتھس پہلے کم ہو رہی تھی، لیکن اب ڈیتھس کی تعداد بھی 2 اور 3 کے بیچ میں ہر روز ہوتی ہے، اور اس میں اگرچہ ڈیتھس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور خاص طور سے جو کوماربڈ ہے، جن کو اور بھی بیماریاں ہیں، کسی کو گردے کی بیماری ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ جو ہے ان کی تعداد روز بروز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا تو لوگوں نے کوآپریٹ کیا، اور اس بیماری تک کافی حد تک ہم جو ہے وہ یہ کر پائے، قابو کر پائے، لیکن پچھلے دنوں سے دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ وائلیشن ہوئی ہے، لوگ دیکھے گئے کہ ماسک نہیں لگا رہے ہیں، اور یا دکانیں جو ہے جب کھولتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے جب لاک ڈاؤن کیا تو ہم نے باضابطہ طور پولیس کو گیئر اپ کیا، ہماری جو مجسٹریٹس کی ٹیمیں ہیں ان کو گیئر اپ کیا، اور جس کے چلتے ہوئے جو ہے جہاں ہمیں وائلیشنز ملی تو ہم نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 5 دنوں میں جب ہم نے لاک ڈاؤن رکھا لاسٹ ویک تو 93 کے قریب شاپس جو ہے وہ ہم نے سیل کیے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ماسکس نہ پہننے کے جرم میں پائے گئے تو ہم نے 60,900 کے قریب جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے 7 گاڑیاں وہ دیکھی گئی جن میں یا تو سواریاں زیادہ تھی یا پرمیشن کے بغیر چل رہی تھی، پرائیویٹ سوموز، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی اور ان پہ جرمانہ عائد کیا گیا۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج سے دوبارہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع کیا، ہماری پوری ٹیمیں جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں گھوم رہی ہیں، اور صبح سے جو ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو 20 اور 25 کے قریب دکانیں ہمیں سیل کرنی پڑی، جو کہ ہم نے دیکھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وائلیشن کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کچھ ورکشاپس کو بھی جو ہے وہ سیل کر دیا، جو کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی میں جو ہے وہ پائے گئے۔ میں یہاں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں اگرچہ کیسز زیادہ آ گئے، لیکن اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ آ گئے ہیں کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ بہت بڑھا دی ہے، اور ابھی تک 27,000 کے قریب ہم نے ٹیسٹس کیے ہیں، جس میں خاص طور سے جو ہمارے باہر سے لیبررس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں گے، جو کہ اکثر لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہوگی کہ شاید ان کو بغیر کسی ٹیسٹ کے جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے، اس میں ایک باقاعدہ میکنزم بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ابھی تک جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں 775 کے قریب 5 جولائی کے بعد جو ہے ٹریولرس آئے، جب دوبارہ سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایئر سروس شروع کر دی، یہ سارے کے سارے بائی ایئر آ گئے ہیں، تو اس کا ایک باضابطہ میکنزم، ان کا سیمپل جو ہے ایئرپورٹ پہ لیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پروٹیکشن کے تحت ایک پولیس گارڈ ان کا آگے اور پیچھے ہوتا ہے، تو یہ سیدھے یہاں بارہمولہ میں جب آتے ہیں تو سینٹ جوزف ہمارا اس کا ریسیپشن سینٹر ہے، یہاں ان کو باضابطہ تب تک کوارنٹائن سینٹر میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ ان کا جو ہے ٹیسٹ آتا ہے۔ ابھی تک صرف ہمارے جو ٹریولر 775 ہے اس میں صرف 8 لوگ پازیٹیو آ گئے ہیں، وہ 8 کے 8 لوگ ہمارے جو DPS دلنا ہے جہاں ہمارا کوارنٹائن سینٹر اور اب کووڈ ویلنس سینٹر ہے، وہ سارے لوگ وہاں پہ باقاعدہ ان کا علاج چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ وہ نگیٹو آ گئے ہیں ان کو ہم نے جو ہے اپنے کام کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ کووڈ سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے تو ٹوٹل ملا کر 1837 کے قریب ہمارے باہر کے دوسری ملک کے ریاستوں سے لوگ یہاں پہ تھے، اس میں سے جو ہے 438 لوگ وہ ہیں
जिन्होंने वॉलंटरीली कहा हमें वापस भेज दो, उनको वापस रवाना किया गया और वो भी बाज़ाब्ता टेस्ट करके और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके। लेकिन जो लोग इस वक्त यहाँ पे हैं 1399 के करीब जो हमारे मुल्क के बाकी रियासतों के लेबरर्स डिफरेंट इलाकों में हैं, ख़ासतौर से टंगमर्ग एरिया में, सोपोर एरिया में, उड़ी एरिया में, रोहमा रफ़ी आबाद एरिया, इवन बारामूला में जो लोग हैं, तो इनको हमने फ्राम टाइम टू टाइम बाज़ाब्ता एक मोबाइल मेडिकल टीम्स के ज़रिए से जो है वो स्क्रीनिंग करी है। बाज़ाब्ता इनको हमने हिदायत दी है, उनको एडवाइजरी की है कि जिसको भी कभी कोई प्रॉब्लम होगी वो इमीडिएटली जो है वो हमारे साथ जो है मेडिकल टीम्स के साथ रब्ता करें। तो अभी तक जो है यही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है और बाज़ाब्ता जो भी बाहर से कोई भी लेबरर आता है उसका बाज़ाब्ता वहीं से भी डिटेल्स हमें आ जाती है। हमारे नोडल ऑफिसर जो है वो श्रीनगर में बैठते हैं, एक सीनियर ऑफिसर है वहाँ पे जो लावर मंडा, जो लखनपुर और जो बाज़ाब्ता यहाँ तक जो है कोऑर्डिनेशन करता है। यहाँ हमारी बाज़ाब्ता टीमें हैं जो इनको ट्रैक करती हैं और ख़ासतौर से जो हमने जो होम क्वारंटाइन के लिए टीम बनाई है उसको जो है डिप्टी CMO बारामूला हेड करती है। हर टीम जो है मॉनिटर करती रहती है कि ये लोग जहाँ जहाँ हैं उनको, और जो होम क्वारंटाइन में उनको जो है कहीं किसी को दिक्कत आती है तो मेडिकल टीम उसको बाज़ाब्ता इन्फॉर्म किया जाता है। जहाँ तक पेशेंट केयर का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 कोविड सेंटर्स हैं, एक तो इंडोर स्टेडियम में है और इसी तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर को किया गया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है वो डेवलप किया है। ख़ासतौर से अगर आप देखेंगे सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त जो है 8 के करीब हमारे वेंटिलेटर्स हैं। वहाँ पे जो है हाई फ्लो जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। वहाँ पे जो कलर डॉपलर है, जो एक्सरे डिजिटल है, वो सारे का सारा इन प्लेस किया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ बारामूला जो हमारा इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे भी हाई फ्लो जो ऑक्सीजन प्लांट है वो इन प्लेस है, उसको फंक्शनल बनाया गया है। 13 के करीब हमारे जो है वो वेंटिलेटर्स वहाँ पे अवेलेबल है और जितने हमारे इस वक्त पॉजिटिव केसेस है, सिम्टोमेटिक केसेस को हमने कोविड सेंटर्स में रखा है और एसिम्टोमेटिक केसेस को हमने वेलनेस सेंटर्स में रखा है। वहाँ भी बाज़ाब्ता तौर उनको जो है मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ जहाँ कहीं हमें कॉम्प्लिकेसी कोई भी एक्स्ट्रा लगती है तो वहीं एक्स्ट्रा केसेस को हम श्रीनगर रेफ़र करते हैं। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो यहीं पे जो है उनका बाज़ाब्ता जो है इलाज जो है वो किया जाता है। इसके अलावा हमने कुछ जो हमारे 60 के करीब जो हमारे जो रेड जोन्स हैं वहाँ पे हमने टेस्टिंग को और भी बढ़ा दिया है। बहुत सारी जगहों पे बदकिस्मती से लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आ गई, हमें बहुत सारी जगहों पे इवन पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा, जबकि हमने पहले ही वहाँ पे लोगों को यही अपील करी थी कि ये उनके फ़ायदे के लिए है और उस कॉपरेशन न देने की वजह से ये हो रहा है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड जो प्रोटोकॉल के हिसाब से 50% पॉपुलेशन को टेस्टिंग करनी है ताकि वो टेस्टिंग के बाद पता लगे कि अगर वो क्वालिफाई करते हैं कि ऑरेंज जोन में आना, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब तक कि लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, जब तक टेस्टिंग नहीं करने देंगे, तब तक शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हमें पता लगेगा कि कितना इन्फेक्शन है, कौन कौन से जोन जो है वो ऑरेंज जोन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा जो हमने 39 जो हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए हैं जो कि स्वास्थ्य निधि के ज़रिए से हमें पता लगा कि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा है, वहाँ पे हमने एक तो लोगों को बेदारी की मुहिम चलाई है, सैनिटेशन ड्राइव भी किया है, लेकिन टेस्टिंग भी वहाँ कंपलसरी है जिससे हमें पता लगे कि एक्चुअल बीमारी कितनी है, कितने लोगों को इलाज करना है। क्योंकि इस बीमारी का बेहतरीन ये ज़रिया है कि एक तो प्रिकॉशंस हैं, दूसरा अर्ली स्टेज में जितना ये बीमारी डिटेक्ट हो जाए उतना ही पेशेंट के लिए सेफ्टी है। इन इलाकों में हमने ये फैसला किया कि हम 100% जो वहाँ पे कोमॉर्बिड है या 60 साल से उम्र के ज़ायद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बाकी जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हमने आइडेंटिफाई किया है। आने वाले दिनों में वहाँ पे ऐसे लोगों की हम 100% सैम्पलिंग करेंगे और 100% सैम्पलिंग करके उनका टेस्ट करेंगे। नॉट ओनली दैट, बल्कि हर एक कोमॉर्बिड या बुज़ुर्ग के लिए हमने एक मेंटर तैयार किया है जो वॉलंटियरली उसके घर का कोई बंदा होगा और जिसको मोबाइल सिस्टम के ज़रिए से ऑनलाइन जो एडवाइस है, बाकी देखभाल करने का जो है वो हमने सिस्टम जो है वो तैयार किया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि लोग जो है जो भी एडवाइजरीज आ गई हैं
لاک ڈاؤن پہ سختی سے عمل کریں. جو بھی کہیں ہمیں وائلیشن نظر آئے گی ہم سختی سے پیش آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ کل بھی جب ہم نے ایک دن کے لیے مارکیٹ کھولا تو بہت ساری جگہوں پہ بھیڑ بھاڑ جو ہم نے دیکھی. لوگ اننیسری مارکیٹوں میں آتے ہیں. بزرگ حضرات جن کو ہم نے اپیل کری ہے وہ بھی مارکیٹ میں آتے ہیں. اگرچہ میں نے پہلے ہی ان کو گزارش کری ہے کہ اننیسری مارکیٹ میں نہ آئیں, اور اگر لازماً کسی وجہ سے ان کو آنا پڑے گا تو ان کو باضابطہ ماسک لگا کر کے آنا چاہیے, اور باضابطہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی چاہیے. آج جہاں جہاں کہیں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وائلیشن دیکھی گئی ہے وہاں ہم نے سختی کری ہے. یہ کل آج سے بھی اور کل سے بھی لگاتار اس پہ اور سختی سے عمل ہوگا. اور ہم نے جگہ جگہ جو ہے جو گاڑیاں جو ہے لگائی ہے, لاؤڈ اسپیکر سے لوگوں کو اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے اور لاک ڈاؤن کے چلتے ایڈوائزریز پہ عمل کرے, کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہ کرے, اور جہاں کہیں وائلیشن دیکھی جائے گی وہاں سختی سے جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نمٹا جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس بیماری کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی سیفٹی اور ہماری سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ جو ہے کوآپریٹ کریں. اور خاص طور سے میں یہی چاہوں گا کہ ماسکس ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں آلموسٹ 9 لاکھ کے قریب بانٹی ہے. وہ کوئی اتنا بڑا پریکاشن اگر دیکھیں تو سب سے بڑا ویپن اس کے خلاف ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور اننیسری گھروں سے باہر نہ آئیں. عید کے حوالے چونکہ آگے عید آ رہی ہے, عید کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ طور ایک لائحہ عمل بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ کل تک ہم جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں, چاہے وہ دکاندار حضرات ہیں, ٹریڈرز والے ہیں, یا اسی طریقے سے امام صاحبان ہیں, تو ان کے ساتھ بھی باضابطہ ہم ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں کہ عید سے پہلے جو لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں خریداری کریں, باقی چیزیں کریں, چیزیں ساری اویلیبل رکھی جائیں گی. چاہے وہ قربانی کے جو جانور ہوں وہ بھی ہم نے 24,000 کے قریب ارینج کیے ہیں, اور جو ہمارا اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے وہ باضابطہ ہم منڈیاں لگائے جیسے لاسٹ ایئر لگائے تھے, وہاں بھی SOPs کا خیال رکھا جائے گا. SOP آج شام تک نوٹیفائی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے جو پولٹری کے ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, 3.5 لاکھ کے قریب ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں 2.5 لاکھ کے قریب ہمارے اس وقت پولٹری برڈس اویلیبل ہے, جو کہ ہمارے جو پولٹری والے جو ہے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ وہ باضابطہ کاؤنٹرز کھولیں گے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور موبائل وینز بھی جو ہے لگائی جائیں گی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو ان چیزوں کے لیے. لیکن میری لوگوں کو یہی گزارش ہوگی وہ بالکل باقاعدہ جب باہر نکلنا ہوگا ان چیزوں کے لیے خریداری کرنی ہوگی, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, ماسکس لگا کر نکلے, کووڈ سے ریلیٹڈ جتنے پریکاشنز ہیں وہ لے لیں, اور اگر قربانی کا جو گوشت ہے باقی چیزیں ہیں ان کو بانٹتے وقت ان ساری چیزوں کا خیال رکھے جس سے وہ لوگ بھی سیف رہیں, باقی لوگ بھی سیف رہیں, اور پریکاشنز پہ عمل کرتے ہوئے اس بیماری کو جو ہے ہمیں مدد کرے, ایڈمنسٹریشن کو اپنے آپ کو مدد کرے اس بیماری سے بچنے کے لیے. میں آپ کے ذریعے سے خاص طور سے جو ہمارے امام صاحبان ہیں, جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو PRIs ہمارے ہیں, چاہے وہ کونسلرس ہوں, کارپوریٹرس ہوں, چاہے وہ BDC چیئرپرسنز ہوں, 5 سرپنچ ہوں, وہ باضابطہ طور سامنے آئے اور ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں لوگوں کو سمجھانے میں, جہاں جہاں کہیں ان کو ایڈمنسٹریشن کی جہاں بھی ضرورت ہوگی اور وہاں ہماری جو ہے ان کو مدد بھرپور ہوگی. گورنمنٹ نے پہلے ہی جو PRIs ہیں ان لوگوں کے لیے 10-10 ہزار روپے پر پنچایت حلقے کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی اناؤنس کیا, وہ پیسہ آج ریلیز ان کو ہو رہا ہے, تاکہ وہ اپنے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے مہم ہے اس میں گورنمنٹ کا جو ہے بھرپور تعاون دے.